أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قربانیوں کے بڑے بڑے جانور اللہ نے انہیں تمہارے لیے بنایا ہے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے لکم فیہا خیر اور تمہارے لیے اس میں بہت بڑی بڑی خیر اور بڑی بڑی بھلائی اور نفع موجود ہے فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف تم ان جانوروں پر اللہ کا نام لو اس صورت میں اور اس کیفیت میں کہ وہ صفیں باندھے کھڑے ہوں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا بس جب وہ اپنے پہلو کے بل گر پڑے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے اور ان کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے والے ہیں كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ اس طرح اللہ نے ان تمام جانوروں کو تمہارے لیے مطیع کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اس اللہ کے شکر گزار بن جاؤ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ رب العزت کی طرف قطعاً اور ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے ولکن ینالہ التقوی منکم لیکن اللہ کے ہاں تو تمہارا تقوی اور پرہیزگاری تمہارا دل میں اللہ کا خوف اور ڈر وہی پہنچتا ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا کی وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں معزز سامعین کرام محترم بھائیوں بزرگ دوستوں معززات ماؤں اور بہنوں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں قربانی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا تم بھی جو اللہ نے تمہیں پالتو جانور عطا کیے ہیں بہیمۃ الانعام ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ 10 سال رہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں آپ نے 10 سال ہی گزارے کہ پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے
تو 10 کے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کا حکم دیا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو اللہ نے وسعت اور طاقت عطا کی ہو، پھر طاقت ہونے کے باوجود، وسعت اور فراخی ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے لوگوں نے کہا کہ قربانی اس کا کیا فائدہ ہے، سوائے پیسے کے ضیاع کے، سوائے جانور پہ ظلم کے، سوائے ایسے لوگوں کے سامنے اپنے جانور کے اظہار کے، اس سے بہتر ہے آپ کسی یتیم بچی کی شادی کروا دو، اس سے بہتر ہے کہ آپ فلاں غریب اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو۔ پیارے بھائیوں، یہ سب کے سب شیطان کے ہیلے اور بہانے اور وسوسے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ، جس کو اللہ نے وسعت اور طاقت عطا کی ہے پھر وہ قربانی نہیں کرتا۔ صدقہ خیرات کرنا سال بھر میں آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں عبادات کے حوالے سے ہی اس طرح کے شوشے کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ حج کی بات آئے گی، اس طرح کے بہت سے میسیج اور بہت سے پیغامات عام کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی بات آتی ہے، میرے پیارے بھائیوں، یہ دین کے شعار ہیں، یہ رب کی اطاعت اور اللہ کی بندگی، اس کی علامات اور اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ نے وسعت دی، طاقت دی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ میں آئے، فلا یقربن مصلانا۔ اور دوسری روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، سنن نبی داؤد کی روایت، اے لوگو ہر سال ہر گھرانے پر قربانی ہے، ہر گھرانہ سال میں ایک دفعہ یہ قربانی کرے گا۔ پیارے بھائیوں، جن کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے، وسعت دی ہے، انہیں چاہیے کہ رب کا یہ حکم مان کر، اللہ کے نبی کا طریقہ جان کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس واقعے کی یاد کہ رب کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کیسے اپنے رب کے مطیع ہوئے ہیں، فرما بردار، کہ رب کے حکم پر ایک جانور نہیں بلکہ اللہ کا حکم جانتے ہوئے اپنے بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک سبق ہے، درس ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان تیری زندگی کا ایک ایک پہلو وہ اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، محبوب اعلان کر دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، صرف اور صرف میرے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں، 30ویں پارے میں سورۃ الکوثر میں بھی رب نے اس بات کا اعلان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز وہ بھی صرف اللہ کے لیے، وانحر، اور قربانی وہ بھی صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھیے اور رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہ کائنات کے امام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین املحین اقرنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں بلکہ آپ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ 2 مینڈے آپ نے ذبح کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، سینگوں والے چتکبرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذبح کیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک اللہ نے طاقت دی ہے۔ پیارے بھائی، اس پہ عمل کریں، اس کے بغیر قربانی کا دن مت گزاریے۔
عید کا دن اس اللہ کی عبادت کے بغیر مت مختصر کیجیے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے مہم بات یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں میرے اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں جاتا، اللہ کے ہاں تمہارا خون نہیں جاتا، وہ تو زمین پہ رہ گیا، گوشت لوگوں میں تقسیم ہوا یا خود کھا گئے تم۔ رب کیا دیتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے ہاں تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف اور ڈر، اور یہ اس کی بنیاد اخلاص پر ہے کہ آپ اپنا یہ عمل کریں رضائے الہی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اخلاص تلاش کیجئے، اپنے اندر پیدا کیجئے، اپنی نیت کو چیک کیجئے، ارادے کی اصلاح کیجئے، ارادے کو درست کیجئے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے، میرے پیارے بھائیوں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص نہیں، پہاڑوں کے برابر عمل کرنے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، لوگوں رب کے ہاں قابل قبول عمل وہی ہے جس کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ للہیت، اخلص یخلص، اخلاص کا معنی ہوتا ہے کھرے کو کھوٹے سے جدا کر دینا، کھوٹ کو الگ کر دینا۔ اپنی نیت سے کھوٹ نکالیے، ریاکاری نکالیے، نمود و نمائش نکالیے۔ للہیت، رب کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ راضی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیو یہ مقصد ہونا چاہیے۔ چھوٹا جانور ہو، نیت درست ہے، اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے طاقت اتنی کی ہے، خرید لی ہے۔ میرے پیارے بھائیو وہ رب تو انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ چاہے تو کھجور کے برابر نیکی کو رب پہاڑ بنا دے، وہ چاہے تو پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو میرا اللہ رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دے۔ کب؟ جب اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اور کائنات کے امام کی تعلیمات تو یہ بھی بتاتی ہیں، ایک بندہ اس کی نیت خالص ہے کہ میں قربانی کروں گا، اللہ تو نے ہمت دی، طاقت دی، میں قربانی کروں گا، پھر اچانک کوئی حالات ایسے بنے، کوئی ایسی مجبوری بن گئی، بیچارہ نہیں کر سکا۔ یاد رکھے میرا رب اتنا قدردان ہے، اتنا مہربان ہے، اس کی اس نیت کی وجہ سے، اس کھرے اور سچے اور سچے ارادے کی وجہ سے یہ قربانی نہ بھی کر پایا، میرا اللہ اسے قربانی کے اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے کہا، میرے صحابہ تم نے مہینوں کا سفر کیا، مدینہ سے تبوک کا سفر، گرمی کی شدت اور راستے میں مختلف وادیوں اور پہاڑوں کو کراس کیا، زخمی ہوئے، تکلیفیں آئیں، جنگ کی مشقتیں، صعوبتیں برداشت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ سے کہتے، میرے صحابہ ان بالمدینہ رجالا، مدینے میں بیٹھے کچھ لوگ ایسے ہیں، ما قطعتم وادیا، تم نے جو وادی بھی طے کی، جس پہاڑی اور چوٹی سے بھی تم گزرے، الا وقد شرکوکم فی الاجر، قدم قدم پر میرے رب نے ان کو تمہارے ساتھ اجر میں برابر شریک رکھا۔ وہ آ نہیں سکے میدان جنگ میں، وہ مہینوں کا سفر نہیں کر سکے، وہ صعوبتیں مشقتیں برداشت نہیں کر سکے، لیکن اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ کیوں؟ ہذا صاحب العذر، ان کی نیت یہ تھی، ان کا ارادہ یہ تھا، ان کے اخلاص اور ان کا عمل اور ان کے اندر یہ جذبہ صادقہ موجود تھا۔ اللہ تو ہمیں بھی سواریاں دے، ہمارے لیے بھی انتظام ہو، ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر، تیرے نبی کے ساتھ مل کر اس جہاد میں شریک ہوں، لیکن عذر کی وجہ سے، اپنی اس حالات کی تنگ دستی کی وجہ سے، یا پھر کسی بیماری کے عذر کی وجہ سے، فرمایا وہ تمہارے ساتھ اس میدان میں نہیں پہنچ سکے، لیکن میرے رب نے ان کو تمہارے ساتھ ہر چیز کے اجر میں برابر شریک رکھا ہے۔ اس لیے کہ میرا اللہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، میرا رب تو ارادوں کو دیکھتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، اور یہ نیت، یہ ارادہ، یہ اخلاص، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تقویٰ ہاہنا، لوگوں تقویٰ، یہ پرہیزگاری،
یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر اس چیز کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا ہے، میری زندگی کے اندر رب کی معصیت اور نافرمانی نہ ہو، میرے رب نے جو حکم دیا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کام سے میرے رب نے روک دیا ہے اس سے رکنے کے لیے میرے اندر اتنا خوف اور ڈر رب کا موجود ہو، گناہ کی طرف قدم اٹھے، یہ تقویٰ کھینچ لے ان اٹھے ہوئے قدموں کو۔ کہاں جا رہے ہو؟ مرنا نہیں تم نے، رب کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ یہ ظلم کیوں؟ یہ زیادتی کیوں؟ لوگوں کی حق تلفی کیوں؟ یہ گناہ کیوں؟ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، مالی حقوق اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اندر یہ کوتاہیاں کیوں؟ تقویٰ یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، رب کے ہاں پہ تمہارا یہ تقویٰ جاتا ہے، تمہارے اندر گناہ سے بچنے کا جذبہ صادقہ کتنا ہے۔ قربانی کا تو بڑا خوبصورت جانور دیا ہے، لیکن گناہ پہ گناہ، معصیت پہ معصیت، نافرمانی پہ نافرمانی۔ پھر میرے رب کو تو نہ گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، نہ اس کے ہاں یہ جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو تقویٰ جانا تھا، اور تقوی سے تو ویسے خالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واضح حدیث، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ لوگوں یاد رکھو، رب تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، رب تمہارا مال نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ رب کائنات ہمارے اندر تقویٰ، اخلاص، رب کی رضا، الہیت اللہ یہ پیدا فرما دے تاکہ ہماری یہ قربانیاں اللہ کے ہاں شرط قبولیت کا درجہ پائیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے جناب آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ قربانی دو بیٹوں نے کی، نبی کے بیٹے، جناب آدم کے بیٹے، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ سورۃ المائدہ 6 پارے میں رب فرماتے ہیں میرے اللہ نے ایک کی قبول کی، ایک کی ریجیکٹ کر دی، رد کر دی۔ اور وہاں اللہ نے ضابطہ بیان کیا، لوگوں دیکھنا چاہتے ہو کس کی قبول ہوتی ہے تو پھر سن لو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ان کی کرتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر یہ تقویٰ، پرہیزگاری اللہ پیدا فرما دے، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے انسان جس کا کھانا پینا حرام کا ہو، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذی بالحرام، گھر میں لائے گئے جو بھی سامان ہے اولاد کی پرورش کے لیے ان کی ضروریات پوری کر رہا ہے، وغذی بالحرام، اولاد کی پرورش حرام کے مال سے۔ فرمایا یہ انسان فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ پتھرے بالوں والا ہو، بڑا گندہ حالت والا ہو، مسافر ہو، گڑ گڑا کے دعائیں کرے، رو رو کے کرے، رب کا نام اس میں اعظم پکار پکار کے کرے، فرمایا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، لوگوں میرا رب پاک ہے اور اللہ پاکیزہ سے ہی قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے رب نے نبیوں کو بھی حکم دیا، اے میرے نبیوں انبیاء کھاؤ تو حلال کھاؤ، اور اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، لوگوں جو پاکیزہ حلال طیب رب نے رزق دیا ہے وہ کھاؤ، حرام کے قریب مت جاؤ۔ اس لیے حرام خور کی اللہ عبادتوں کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، چیک کریں حلال روزی، اور یاد رکھیں جب انسان اپنی اولاد کو حلال کھلاتا ہے پھر رب کائنات اس کی برکات انسان کو دکھاتے ہیں، زندگی میں وہ مناظر وہ نظر آتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ امام محمد بن اسماعیل البخاری جس کو رب نے یہ شرف دیا، پوری امت کا اتفاق، پوری امت اس بات پر اتفاق کرتی ہے، اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ،
اگر اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب ہے تو محمد بن اسماعیل البخاری کی صحیح البخاری یہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس کو حنفی بھی مانتا ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا، پوری امت کا اتفاق، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری۔ اللہ نے یہ شرف امام بخاری رحمہ اللہ کو دیا، اللہ اکبر۔ جہاں ان کا اپنا کردار ہے وہاں ان کے والد گرامی اسماعیل، اس کا کیا کردار رہا جب موت کا وقت تھا امام بخاری کے والد اسماعیل کا۔ وراق کہتے ہیں جو خزانچی، جو ذمہ دار تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ دولت، یہ پیسے، یہ درہم، یہ دینار، یہ ہیں میرے بیٹے کی تربیت، تعلیم اور اس کی کفالت کے لیے، اور یہ وہ پیسے ہیں جن کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، شبے کا بھی ایک درہم موجود نہیں، شک اور شبے کا بھی ایک درہم بھی ہو ایسا بھی نہیں، یہ خالصتاً حلال، طیب اور پاکیزہ کمائی ہے، اور یہ پیسے ہیں، یہ درہم دینار ہیں میرے بیٹے محمد کی کفالت، پرورش اور اس کی تربیت کے تعلیم کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب روزی حلال کھلائی جائے، طیب اور پاکیزہ کھلائی جائے، تو پھر اللہ اولاد کے اندر بھی یہ اثرات پیدا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، سود کا پیسہ، چوری کا پیسہ اور جوئے کا پیسہ، بہنوں کا حق کھا کے، رشتہ داروں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے، کاروبار کے اندر حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، کہاں سے آ رہا ہے کوئی غرض نہیں، ایک نہیں 10 قربانیاں بھی کر لیں، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرما دیا لوگوں اللہ پاک ہے، میرا رب پاک اور طیب ہی قبول کرتا ہے، اپنی حلال روزی، پاکیزہ روزی، طیب روزی اس سے خرچ کیجئے، اور اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی، اس کے اندر انسان جتنی مرضی آسائشیں اکٹھی کر لے، یاد رکھیں کہ انسان کبھی بھی جنت نہیں بنا سکتا۔ لا یمسہ فیہا نصب، کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی تھکاوٹ، کسی قسم کا کوئی غم اور صدمہ پریشانی یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ جنت میں ہوگا۔ اللہ جنت نصیب فرما دے۔ دنیا کے اندر تو کائنات کے امام نے فرما دیا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، بس اپنے آپ کو بچا کے، حلال حرام اس کی تمیز کر کے، اپنے دامن کو سمیٹ کر تقوی یہی پگڈنڈی سے گزر۔ صحابہ نے اس کی پہچان کروائی۔ جب ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا یہ تقوی کیا ہوتا ہے، کہا کبھی گزرے ہو ایسے راستے سے جس کی سائڈوں پہ خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں تو کیسے اس پگڈنڈی سے گزرتے ہو؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو لپیٹ کر، کہیں سے کوئی کانٹا اڑ نہ جائے۔ کہا یہی تقوی ہے، دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، دکان میں بھی، گھر بھی، مسجد میں بھی، کہ کہیں میں کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر رب سے توبہ، معافی، فوراً اللہ کی طرف رجوع۔ یہ اہل تقویٰ کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ایک گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جائے گی، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عنه وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں ہم یہی کرتے تھے کہ ایک قربانی اس کی طرف سے اور اس کے پورے گھرانے کی طرف سے وہ کافی ہو جاتی، اس سے وہ خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے، حتیٰ تتباہى الناس فصارت کما ترى، حتیٰ کہ لوگوں نے اس میں پھر فخر شروع کر دیا، مقابلے بازی شروع کر دی، اور دکھلاوا اور نمود و نمائش اس میں آ گئی۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جانور کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص تعلیم ہے کہ جانور اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جس عیب کی موجودگی میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خریدا تھا اس وقت بے عیب تھا، بعد میں پتہ چلا اس کے اندر تو یہ عیب موجود ہے، اس وقت پتہ نہیں چلا۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانی کرنے کے لیے بے عیب ہونا شرط قرار دیا ہے، خریدنے کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ خرید لیا تو ٹھیک ہے، اب جیسا بھی ہے کر دو، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا تجوز بالاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں ان کی قربانی جائز ہی نہیں۔ فرمایا لا تجوز بالاضاحی العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن نمایاں ہو، آنکھ کے اندر عیب ہے۔ اب اس سے جو بڑا عیب ہوگا آنکھ کے حوالے سے، العوراء بین عورها، کہ جس کا کانا پن ظاہر ہے۔ ایک ہے آنکھ کا کانا، جب اس کی قربانی جائز نہیں تو جس کی ایک آنکھ ہی نہ ہو اس کی بھی روڑا جائز نہیں۔ العوراء بین عورها، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والمریض بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کو دیکھ کے پتہ چلے یہ بیمار ہے، بیمار جانور، بیماری کی کیفیت میں اس بیمار جانور کی قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ والمریض بین مرضها، ایک ہے کہ کوئی ایسی مرض جو ہمیں نہیں پتہ چل رہا، نظر نہیں آ رہی، جو ایسی بیماری ظاہر نہیں ہے، اندر اس کے پیٹ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن جو ظاہری بیماری ہے نظر آ رہی ہے، دیکھنے والا کہے یہ بیمار جانور ہے، تو فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرج بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، اس کو چلا کے دیکھیں چلتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ میں یا 2 ٹانگوں میں لنگڑا پن نمایاں ہے، لنگڑا کے چلنے والا، یا ایک جانور وہ ٹانگ نیچے لگاتا ہی نہیں، اس نے اٹھائی ہوئی ہے ایک ٹانگ، یا ایک جانور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کا مطلب ان کی قربانی بلولا جائز نہیں۔ العرج بین عرجها، اس کا جو لنگڑا پن ہے یہ نمایاں ہو۔ اور چوتھا فرمایا والکثیر الذی لا تنقی، ایسا جانور جو بالکل کمزور سا، مریل سا، لاغر پن نمایاں ہو کہ یہ تو بالکل کمزور اور لاغر جانور، فرمایا جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا اور میخ تک ختم ہو گئی ہو، ایسا انتہائی بوڑھا کمزور اور لاغر جانور، فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق بھی ہے، یاد رکھیں، جب میرے رب کے ہاں جانور وہ عیبوں والا قبول نہیں، رب نے یہ عیب دار جانور قبول نہیں کرنا، لیکن اگر میری اور آپ کی زندگی عیبوں سے بھری پڑی ہے اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے کان اور آنکھ کے بارے میں خاص تاکید فرمائی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، کہ جانور کے کان اور آنکھیں ہم غور سے دیکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کان چیرا ہوا ہو تو چل جائے گا، کچھ کہتے ہیں جی چھوٹا سا 1 انگلی کے برابر، یہ آدھی انگلی کے برابر، کوئی حرج نہیں۔ کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کان کے 3 حصے کر لیں، تیسرے حصے کا کان نہ بھی ہو تو پھر بھی چل جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سال میں قربانی کتنی دفعہ کرنی ہے؟ 1 دفعہ۔ اللہ کے نبی کی سنت طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا، سیدنا علی فرماتے ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا ہم غور سے آنکھ اور کان کو دیکھیں، اور جس کا کان چیرا ہوا وہ دور سے نظر آ رہا ہو بغیر غور و خوض کیے، ہر بندہ کہے کان پھٹا ہوا ہے، کان چیرا ہوا ہے، کان اتنا ہے ہی نہیں ساتھ، تو ایسے جانور کی قربانی، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ ہاں خصی جانور کی قربانی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ یہ عیب نہیں ہے، یہ ایسا عیب نہیں کہ جس وجہ سے قربانی جائز نہ ہو۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جو گندگی کھانے والا، غلاظت کھانے والا، یا اس سے پلنے والا، جس کے جسم کے اندر اس غلاظت کی بدبو پیدا ہو گئی ہے، جسے جلالہ کہا جاتا ہے، اس کا تو گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، قربانی تو دور کی بات ہے، کہ جس جانور کے جسم کے اندر غلاظت کھا کھا کے وہ غلاظت رچ بس گئی ہو، تو ایسے جانور اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے اس بات کی شرط نہیں لگائی کہ جس بندے کے زکوٰۃ فرض ہے قربانی وہی دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک نصاب پر زکوٰۃ ہے، کہ جو بندہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے اس پر ہی قربانی ہے، دوسرے پر نہیں۔
یاد رکھیں صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ تھے جو صاحب نصاب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنا عرصہ صاحب نصاب رہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے اور طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے جس کو بھی طاقت اللہ نے دی ہے قربانی کرنے کی وہ کرے گا. صاحب نصاب ہونا یا جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ قربانی کرے ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے نبی کی ایسی کوئی تعلیم نہیں. میت کی طرف سے مستقل الگ سے قربانی. لوگ پوچھتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا. یاد رکھیں کسی اجنبی کی طرف سے آپ کریں تو اولاد اور یا غیر کوئی کسی کی طرف سے کرے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی طرف سے نماز پڑھیں روزہ رکھیں. اگرچہ یہ مالی عبادت ہے صدقہ خیرات کسی کی طرف سے آپ مالی عبادات کر سکتے ہیں لیکن یہ مالی عبادت میں خاص کیفیت ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے. تو میت کی طرف سے الگ سے مستقل قربانی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نہ آپ نے تعلیم دی اور نہ صحابہ کرتے رہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ حضرت علی سے وہ روایت اللہ کے نبی سے وہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کہا ہو یا حضرت علی وہ قربانی کرتے رہے ہوں. ایسا کچھ ثابت نہیں ہے. ہاں اولاد یاد رکھیں وہ جو بھی کرے گی ایک قربانی کرے دو کرے اللہ رب العزت اس کا اجر اس اولاد کو بھی دے گا ان کے ماں باپ کو بھی دے گا. لوگ تفریق کر لیتے ہیں کہ یہ والد صاحب کی قربانی ہے یہ میری قربانی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ آپ ایسی تقسیم کر کے جو بے دلیل ہے آپ ایک قربانی کے اجر سے والد کو محروم کرنا چاہ رہے ہیں ایک قربانی کے اجر سے خود محروم ہونا چاہ رہے ہیں. آپ یوں یہ کیوں نہیں کرتے یا اللہ میں یہ دو قربانیاں کر رہا ہوں اور یہ دونوں قربانیاں اللہ میری طرف سے قبول فرما لینا ہے. اور یاد رکھیں جو ماں باپ ہیں ان کا اولاد کی ہر نیکی میں حصہ ہوتا ہے. دونوں قربانیوں کا اجر میرا رب آپ کے والدین کو بھی دے گا آپ کو بھی اس کا اللہ اجر نصیب فرمائیں گے. یہ جو تقریب ہے یہ فلاں کی طرف سے یہ فلاں کی طرف سے اور کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی سیدنا علی کی طرف سے قربانی اور سیدنا حسن حسین کی طرف سے سیدہ فاطمہ کی طرف سے اہل بیت کی طرف سے اور کچھ جناب اوپر سے شروع کر لیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کوئی بندہ کہے کہ میں ظہر کی 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں جمعے کی 2 کی بجائے 4 پڑھتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اور ایمانداری سے بتائیں اللہ کے نبی کو ہماری ایسی قربانی جو سود کے پیسے سے خریدی گئی ہو جو چوری کے پیسے سے خریدی گئی ہو جو جوئے کے پیسے سے خریدی گئی ہو جس کے اندر کوئی حلال حرام کی تمیز نہ ہو ایسی قربانی کی میرے نبی کو کیا ضرورت ہے. اللہ کے نبی کیا ہماری قربانیوں کے محتاج ہیں. وہ تو سید ولد آدم ہے. انا شافع مشفع فرمایا لوگوں میدان محشر میں وہ سفارشی ہوں جس کی سفارش کو میرا رب قبول فرمائے گا. اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. قربانی کے لیے دوندا جانور اور یہاں اگر اللہ نے طاقت دی ہے سنت زندہ کریں. اللہ کے نبی کی جو سنت ہے اللہ نے زیادہ دیا ہے آپ کو اور آپ چاہتے ہیں آپ ایک سے زائد قربانیاں کریں تو پھر محمد مصطفیٰ کی یہ سنت سیدنا ابو سعید کہتے ہیں سیدنا عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قربانیوں کے جانور منگوائے اور مجھے کہا کہ پتہ کرو میرے کس کس صحابی کے پاس قربانی نہیں ہے یہ قربانی کا جانور ان کے گھر دے دیا. یہ ہے محبت یہ ہے دین یہ ہے اللہ کی رضا. اللہ کو راضی کرنا ہے. خریدے قربانیاں اپنے رشتہ داروں میں اپنے محلے میں اپنے علاقے میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو قربانی کے جانور دیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت. اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. نبی کا طریقہ یہ تھا. پیارے بھائیو قربانی میں دوندا جانور یاد رکھیں لا تذبحوا الا مسنّا. اللہ کے نبی نے اصول پیش کر دیا اونٹ دوندا ہی قربانی پہ لگے گا اس سے کم نہیں. گائے وہ بھی دوندا جانور ہوگا. اسی طرح بکرا صرف اور صرف دوندا. ہاں الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاء من الزان. فرمایا کھیرا
صرف اور صرف ایک صورت میں جب آپ کو دوندہ نہیں مل رہا ہے، دوندہ مل نہیں رہا، مارکیٹ سے ختم ہو گئے دوندے جانور، اور کھیرا ہے یا دوندہ اتنا ہے کہ آپ کی پوٹ سے اوپر نکل گیا، تنگی ہو گئی، فرمایا اس سال میں اس صورت میں 1 سال کا صرف بھیڑ کا بچہ، جس کو لیلا دمبا چھترا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی 1 سال کا، 1 سال کا اس صورت میں آپ ذبح کر سکتے ہیں، باقی بکرا وہ صرف دوندہ ہی ہوگا۔ ہاں اگر پھر آپ یہ کھیرا ذبح کریں گے، اللہ پھر اجر میں کمی نہیں کرے گا، پھر رب اجر پورا پورا ہی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ جو دوندہ جانور ہے، اس فن کے لوگ بتاتے ہیں کہ دوندہ جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر والے جو سامنے والے 2 دانت وہ ٹوٹ کر نیچے سے نئے دانت نکل آئے، اور یاد رکھیں کہ جانور کے دانت ٹوٹتے ہی اس وقت ہیں جب نیچے سے نکل آتے ہیں، اور جو ٹوٹے ہوئے ہوں نیچے سے نکلے ہوئے نہ ہوں، سمجھ لیں کہ وہاں کچھ مالک کی کاریگری شامل ہے، وہاں قدرت کا نظام نہیں ہے، وہاں انسان کا کمال ہے کہ جس نے وہ دانت غائب کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل تو اس طرح کی کیفیت تھی کہ دانت مصنوعی لگا لیے جاتے ہیں، پورا کا پورا وہ جو جبڑا ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ خود بناوٹی، جس طرح انسانوں کے دانت وہ پورا بنا لیتے ہیں، وہ پورا کا پورا اگلے دانت سارے نکال کے پورا مصنوعی وہاں فٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں 2 دانت سامنے والے بڑے، تاکہ عام آدمی دیکھے تو کیا کمال ہی ہوتا ہے۔ اس طرح کے دھوکے باز اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمائے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، دوندہ جانور وہی خریدیں اور وہی جو بے عیب ہو۔ اور اس طرح یہ بھی ایک دھوکے کا سلسلہ ہے کہ بیمار جانور اس کو انجیکشن لگا کے ایسے کھڑا کر دیتے ہیں بالکل تندرست ہے۔ کل کی بات ہے، ہمارے ایک بھائی بیچارے، اس نے یہاں لاہور سے قربانی کا بکرا خریدا، وہ پھول نگر تک تقریباً یہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، جاتے جاتے وہاں پہنچا، اور پہنچتے ہی گھر میں جا کے بالکل ایسا تھا کہ بس چند لمحوں کی بات ہے، آخر ان بیچاروں کو چھری دینی پڑی، وہ لگا گیا۔ بیمار جانور کو اس طرح کی دوائیاں دے کر اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اس زیادتی سے بھی اللہ محفوظ فرمائے، اور سب کو اللہ بچا کے رکھے۔ قربانی کوشش کریں اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنے ہاتھ سے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں سے قربانی کے جانور ذبح کرواتے، عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، مرد کی موجودگی میں کر سکتی ہے، گھر کے محرم موجود ہیں ان کی موجودگی میں عورت ذبح کر سکتی ہے۔ انسان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ قربانی کا جانور ذبح کریں، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے اور سب کو یہ سعادت بخشے۔ باقی قربانی کا جانور، اس کا گوشت کھانا، کھلانا اور تقسیم کرنا، تینوں کام ہونے چاہیے، خود بھی کھائیں، کھلائیں بھی اور تقسیم بھی کریں، جو مانگنے والے ہیں ان کو دیں، جو نہیں مانگنے والے پتہ کر کے ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ قربانی کی کھالیں، یاد رکھیں جس طرح قربانی کا گوشت یہ صدقہ کرنا ہے تو قربانی کی کھالیں بھی صدقہ ہیں، لیکن اس کا ایک مصرف ہے جو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ سیدنا علی کی روایت، فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کی کھالیں اور جانوروں کے اوپر ڈالے جانے والے وہ جول اور کپڑے تک، فرمایا میں ان کو تقسیم کر دوں علی المساکین، مسکینوں کو دوں۔ یاد رکھیں آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں، رشتہ داروں میں، قریبیوں میں آپ دیکھیں جو ضرورت مند ہے، مسکین لوگ ہیں جن کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ان کو آپ خود پہنچائیں۔ نہیں پہنچا سکتے آپ اس مسجد میں پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کی یہ امانت ان صحیح مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ محترم طاہر بھائی موجود ہیں، آپ ان کا نمبر لیں، ان کو بتا دیں، وہ خود لے کے آ جائیں گے یا آپ خود پہنچا دیں تاکہ وہ مستحق لوگوں تک پہنچے۔ لیکن قربانی کی کھال بیچ کر پیسے خود کھا جانا، فرمایا فلا اضحیۃ لہ، فرمایا اس بندے کی قربانی ہی نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ عید نماز سے بھی پہلے قربانی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں،
یاد رکھے وہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور رب کائنات اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں نمود و نمائش سے اللہ محفوظ فرمائے، اور ان دنوں میں، قربانی کے دنوں میں کسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ کا جانور ہے، باندھا دوسرے کے دروازے کے سامنے ہوا ہے، گوبر آپ کے جانور کا ہے، دال دوسروں کے سامنے رہے ہیں، اس طرح قربانی والے دن بھی اس کا فضلہ یا اس کا وہ جو گوبر یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، انتڑیاں وغیرہ، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے تو راستوں کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، امامت الاذان طریق صدقہ، لیکن کسی کو تکلیف دینا یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی